هو والفرقان الآباء والقرآن والله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے ایک اور مکی سورہ شروع ہو رہی ہے اور بڑی طویل مکی سورہ ہے. اس کے قریب 16 رکوعات ہیں اور اس میں نحل کہا جاتا ہے شہد کی مکھی کو. شہد کی مکھی بائی سیلف ابھی آئے گا اس کا ذکر آگے انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں آپ کو نعمتوں کا بہت ذکر ملے گا، لیکن جس صورت میں آپ کو نعمتوں کا ذکر مل رہا ہے اس کا آغاز بہت ہی الگ طریقے سے ہو رہا ہے. نہ کوئی حروف مقطعات ہے، نہ اللہ کی کوئی تسبیح ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ. قیامت سے قریب دو ہی بڑی نشانیاں تھیں، ایک آخری رسول کا آنا، ٹھیک ہے، اور یہ آ چکے ہیں رسول، اور ایک دجال کا آنا، بس اب دجال نے آنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا بائی سیلف قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. پاک ہے اور وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہذا تم مجھی سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور وہ بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس نے اس انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا. خلق الانسان من نطفۃ. بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری یاد کروانے کہ بنے کس سے ہو. وہ کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ناک کی سیدھی نہیں ہوتی، ناک اور ماتھے کے بل ہی نہیں ختم ہوتے، بنے کس چیز سے ہو. ایک نطفہ گندے پانی کا گندی جگہ پہ ٹھہرایا گیا، گندی جگہ سے نکل کے باہر آیا. ہوئے ہوئے، اور پتہ نہیں کیا خود کے قلب خراب ہو جائے تو مائنڈ کر جاتا ہے. تھا کیا؟ بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا اصل یاد دلاتا ہے. سریحن، اور ایک جھگڑالو ہستی بن کے کھڑا ہو گیا. اب ذرا تو لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے، اللہ کی آیات پہ جھگڑے کرتا ہے. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے. سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے وہ کیا ہے؟ میری تخلیق کے بعد کبھی ذرا اکیلے میں بیٹھ کے اپنی تخلیق پر تو غور کیجیے. یہ اللہ ہے جس نے اتنے پردوں میں ہمارا فضلہ پیٹ میں رکھا ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے پردے بہت مضبوط ہیں، انسان کے پردے مضبوط نہیں ہیں. اس ٹائم آپ کے اور میرے پیٹ میں اگر کوئی اسٹول رکھا ہوا ہے، کسی کو اسمیل نہیں آ رہی ہے، اور اس کا ذرا سا حصہ کپڑے پہ لگ جائے، آپ یوں کمرے میں داخل ہوں گے کچھ عجیب سی اسمیل آ رہی ہے. یہ اللہ کے جو پردے ہیں نا میری پیاری، تخلیق کیسی کی ہے، اندر کتنے دھماکے ہو رہے ہیں، ایسڈ کی بارش ہو رہی ہے. یہ پورا وجود دیکھ لیجیے. ہم کہتے ہیں اطمینان سے سو جاتے ہیں. تو ایک اپنی تخلیق کی طرف اللہ تعالیٰ نے نظر دوڑائی. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری سب سے چیز کیا بتائی جو ہم بہت آبزرو کرتے ہیں، اس نے جانور پیدا کیے. گوشت میں ذائقہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کے بنائے ہوئے ذائقے ہیں وہ بھی کس کے پیدا کیے ہیں؟ اللہ ایسی چیزیں ہی نہیں بناتا، بادیان کے پھول لے آؤ تو فلانی مصری لے آؤ تو ڈبا، یہ سارے نباتات کس نے اگائی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک ہے. ہم جانوروں سے اونی کپڑا بھی پہنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ان کا لیدرز بھی استعمال ہوتے ہیں، اور خوراک بھی ہے. کیا کیا خوراک لیتے ہیں جانوروں سے، ذرا کوئکلی بتا دیں. گوشت، انڈے، دودھ، پنیر، دہی، مکھن، ملائی، گھی، کیا کچھ نہیں نکل کے آتا. فیٹ آئل، آپ ان سے چربی لیتے ہیں. اور جو ان کا گوشت ہے اور جو ان کے جو ہے نا ہڈیاں گڈیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے جانوروں کے لیے، سب ہم ہی کھاتے ہیں. ہڈیاں بھی کھا جاتے ہیں، اندر سے نلی میں سے وہ نلی بھی نکال کر کے ہم ہی اڑا دیتے ہیں. مغز کھا جاتے ہیں، سری کھا جاتے ہیں، چھوڑتے کیا ہیں؟ جب کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور پھر جو وہ دودھ نکالتا ہے اس میں سے بھی تم کھیس بناتے ہو، اس میں سے تم دہی بناتے ہو، پنیر بناتے ہو، چیز بناتے ہو، اور یہ سب کھاتے ہوئے کبھی تمہیں تمہارا رب بھی یاد آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا آیات ہے. سب سے پہلے جانور کا ذکر کیا، پھر اس سے لباس بنتا ہے، پھر اس سے خوراک ہوتی ہے، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں. اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے اور جبکہ شام میں انہیں واپس لاتے ہو. تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. دیکھ لیں اگر یہ اٹھائے نہیں ہمارا وزن تو ہم کیا کرتے؟ گدا گاڑی آ رہی ہے کیسے. اور آپ دیکھیں اگر آپ میں سے کسی کا گاؤں کی طرف جانا ہوتا ہے، یہ لوگ اپنے چھوڑ دیتے ہیں گائے بھینسیں، پورے دن چڑھتی ہیں چکتی، کیسے ڈائریکٹ ہو کے واپس اپنے گھر، اور کیسی مالک کو پیاری لگتی ہوں گی، سوکھے سوکھے پیٹ سے جاتی ہوں، فڑبا فڑبا ہو کے آتی ہیں.
حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے لیے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. گدھے اور گھوڑوں پہ سوار ہونے والے کو اس زمانے میں کسی کو اندازہ تھا کبھی BMW بھی لانچ ہو جائے گی, کبھی BRV لانچ ہو جائے گی, کبھی ڈالے لانچ ہو جائیں گے. اس زمانے میں آیات آئی تھی, اللہ نے اس وقت کی سواریاں بتائی اور کہا کچھ ایسی ہیں جو ابھی تمہارے علم میں نہیں ہے. اب 2026 میں آپ پڑھ رہی ہیں ہاں ہم نے تو جہاز میں بھی سفر کر لیا, کیا پتا آنے والے وقتوں میں بائک یا رائڈر, بلکہ آنے کیا جاپان میں ہو گیا, وہاں پیزا رائڈ جو ہے وہ زمین سے تھوڑی ہوتی ہے, ان کی بائک پہ پڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جہاں ٹریفک سگنل ہوتا ہے اور شو کر کے اپنا گھیر لگاتے ہیں اور اوپر جا کے پیزا آرڈر کر کے آ جاتے ہیں ان کا ڈیلیور. اب سوچیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور گرو کرے گی. یہ ہے اسلام کی دین کی سچائی. جو اس وقت کی سواریاں تھیں ان کے نام لیے, اور آنے والے زمانے میں تو پتہ نہیں اور کیسی کیسی سواریاں لانچ ہونے والی ہیں. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا, جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. گننے بیٹھے نا, آپ گن نہیں سکتی اس صورت میں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے, اور اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زمین اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں, ان میں بھی بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے, جو ان کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه. سوچے اگر اللہ تعالیٰ سارے پھل ایک ہی رنگ کے بنا دیتا, یہ مزہ آتا. فروٹ والے کے ٹھیلے کے پاس کھڑے ہو کے جو دل سے سبحان اللہ نکلتی ہے, سبزی والے کے پاس جائے, سب چھوڑے اپنے گھر کی فروٹ چاٹ دیکھ لیں. ایک شام جب مغرب میں ڈوب رہا ہوتا ہے سورج, ایک آسمان پہ کتنے رنگ آتے ہیں اکٹھے. اللہ تعالیٰ نے جو رنگوں کا اختلاف رکھا ہے نا, اگر یہ رنگ نہ ہوتے کیسی لگتی. ہمیشہ ایک ہی رنگ کی لپسٹک لگانا, ایک ہی شیڈ ہوتا ہے ہمارے پاس. مختلف اتنی سی نعمت بھی اللہ نے گنوا دی ہے, اور میں رنگ دے دیتا اور تیری آنکھ کو توفیق ہی نہ دیتا کہ وہ رنگ ڈھونڈ پاتے. دیکھیں کلر بلائنڈ لوگ, ان کے سامنے کچھ رنگ جو ہے نا وہ یونی کلر میں آتے. ہمارے ابو کے دوست ہیں, اللہ ان کو زندگی صحت دے, ان کو کلر بلائنڈ تھے, ان کو گرین کلر, اللہ گرین کلر نہیں دکھتا. کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئی, پوری گرینری سبزہ ان کی آنکھوں سے غائب تھا. اللہ اکبر, یہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں. ہمیں کلر ٹی وی کے علاوہ ٹی وی نہیں پسند آتے. اگر آنکھ ہی جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو کیا کر لیتے. کون دیکھتا ہے یار, کبھی تو ان نعمتوں کا اللہ کے آگے شکر کرو, کبھی تو ان آنکھوں کو جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے. اور مزے کی ایک بات بتاؤں, ویسے ہمیں چیزیں رنگ برنگی بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن کعبہ کا ایک ہی رنگ ہے. اسی زمین دیکھیں تو وائٹ ہے, پاؤں کے نیچے جو آپ کے آتے ہیں نا ٹائلز, چیک وائٹ ہے, پیارے سے وائٹ ہے. وہ بلیک اینڈ وائٹ تو بڑا پیارا لگتا ہے. اتنے سارے رنگوں سے آنکھ ہٹا کے ہم لوگ دوبارہ کس پہ ڈال کے مزہ آتا ہے. یہ ہے اللہ کی سبحان اللہ تعالی. وائٹ کلر دیکھ کر کیا خوشی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں جیسے آج آنکھیں کھل رہی ہیں ایسے شکر کرنے والا بنا دے. اس لیے مجھے سورہ نحل پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. مزہ کیوں آتا ہے, نعمتوں کی بات بیان کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں ناشکری کرو گے تو یہی نعمت تمہارے گلے کا پھندا بن جائیں گی. جس کو جتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے, اس کو بھی شکر بھی اتنا ہی زیادہ کرنا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ. آپ مچھلی پکڑتے ہیں سمندر سے, آپ کو سمندر نہیں پکڑتا آ کے, اوے میرے اندر تو مچھلی لے کر جا رہا ہے. تو کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. کیا نکلتی ہے مچھلی, سیپیاں, پرلز. آپ یہ ہائے جو مہنگے مہنگے اوریجنل پرلز ہیں ہم پہنتے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور کیا کرو, اس کے شکر گزار بنو. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. بار بار اللہ قرآن مجید میں جب بھی پہاڑ کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں کھوٹے باندھ دیے. آپ نے کھوٹا بندھا ہوا دیکھا,
جس پہ جانور باندھے جاتے ہیں، شامیانے باندھے جاتے ہیں، اس کا زیادہ حصہ زمین کے نیچے ہوتا ہے، ٹوپی اوپر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے یہ جو پہاڑ آپ کو ماؤنٹ ایوریسٹ دکھ رہا ہے نا، اس کا 3 حصہ نیچے ہے۔ یہ ایک حصہ ہے جس کو سر کرنے میں لوگوں کی جانیں نکل جاتی ہے۔ K2، ماؤنٹ ایوریسٹ، کوہ ہمالیہ۔ زمین کے اندر اسٹیبلٹی ہے، پہاڑیں جی تبھی تو مضبوطی ہے۔ جو کیل جتنی اندر جا کے مضبوط تھمتی ہے، تو اس کو کیلوں سے ہی تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں داڑھ کو پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ آپ کو جو داڑھ دکھتا ہے، اس سے زیادہ تو یہ اندر موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی رستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ایک دریا سے گزرتے ایک نئے شہر میں اتر جاتے اور کوئی بھاڑا نہیں لگا۔ یہ کس نے بنا کے دیا یہ رستہ تم کو؟ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وہاں بھی ابھی پیچھے یہی ذکر آیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت شکر کرنے والا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نعمتوں کا چرچا کرنے والا بنا دے۔ اگر کوئی شخص نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ساری چیزیں کلرفل رکھی ہوئی، لیکن اس نے بلیک چشمہ پہن لیا، سارا منظر اس کے لیے کیا ہو گیا؟ کالا باز۔ ناشکری کی یہ بات ہے۔ نعمتیں ہیں اس کے پاس، لیکن ایک چیز سے ذرا سی اللہ نے آزمائش کی ہے، جب بات شروع کرتا ہے اسی سے شروع کرتا ہے، اسی کے رونے نہیں اس کے ختم ہوتے۔ پھر کیا بولو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ کیسے بتائیں تمہاری بیٹی کا رشتہ کب ہوگا؟ انہیں تو خود نہیں پتا بابا کو کہ وہ مردہ جو ہے نا وہ نکلے گا کب قبروں سے۔ اللہ کہتے ہیں مردوں سے کون بات کرتا ہے، مردوں سے کون مانگ کر لاتا ہے؟ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوں یا کھلے ہوں۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کی بھی بوجھ سمیٹے جنہیں یہ بر بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل اور خوار کرے گا اور ان سے کہا جائے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ جب نافرمانوں کو پکڑا جاتا ہے نا گناہ کرتے ہوئے، کہتے نہیں نہیں ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے تھے۔ ایک آدمی چرس پیتے ہوئے اس کو پکڑا، ٹھیک ہے، اور اس آدمی نے اس کو بولا ہوئے تم پھر چرس پی رہے ہو؟ تو نشے میں جھوم گئے، ارے میں کوئی چرس پی رہا ہوں؟ یہ ہوگا نافرمانوں کا، گناہ کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور کیا کہہ رہے ہم کوئی گناہ کر رہے تھے؟ تو بالکل وہی پھر ایک دم باغے ڈال دیں گے، ڈگے ڈال دیں گے اپنی۔ دوسری جانب بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے جو جہنم کے دروازوں سے جب کسی کو اللہ گھسائے گا۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ وہی جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، اس طرح کہ نیک کار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔
اسی طرح کی جٹائی اس سے پہلے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنے اوپر ظلم، بلکہ جو انہوں نے خود پر اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامنے گیر ہو گئی اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل کے 4 رکوعات تک ہم کل مکمل کر چکے تھے۔ اللہ کا نام لے کر 4 رکوعات سے آگے شروع کرتے ہیں، تقریباً اس کے 16 رکوعات ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے 12 رکوعات ایک ساتھ کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اس سورہ میں نعمتوں کا بہت ذکر ہے اور اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت نحل ہے جس کا ذکر آئے گا، شہد کی مکھی اور شہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو ہم حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اے نبی، تم چاہے کتنی ہی ان کی ہدایت کے حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آپ وسلم کو تو دل چاہتا تھا ایک ایک کے سینے میں ہدایت کا نور اتار دے۔ ابو جہل کا غم کھاتے، فلانے کا غم کھاتے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے کعبے کے پاس آ کے کچھ لوگوں کا نام لے لے کر ان کی ایمان کی دعا مانگتے۔ حضرت طلحہ کی دعا مانگی، حضرت حکیم بن حزام کی دعا مانگی، ابو سفیان کے لیے دعا مانگتے، عمر کے لیے دعا مانگتے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 2 عمر میں سے جو عمر تجھے محبوب ہو، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا اور یہ دونوں آپس میں ماموں بھانجے تھے، عمر بن خطاب بھی اور عمر بن حشام بھی۔ تو جس کو تو چاہے اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، یعنی ابو جہل کے حق میں بھی دعا مانگ رہے ہیں، آپ سوچیں۔ اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا آیت نازل کریں، آپ جتنے بھی حریص ہو جائیں، جسے میں بھٹکا دوں گا اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ کتنا دل چاہتا ہوگا رسول اللہ کے ان کے پڑوس میں ابو لہب کا گھر ہے، یہاں تک ہدایت پہنچ جائے، مگر نہیں، دل ٹیڑھا تھا، عقیدہ غلط تھا، دل میں کدورت تھی، اللہ نے ایسے کو ہدایت نہیں دی۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلافات کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ بس ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہ لینے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر کے گئے، ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے نبی، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کسی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کرتے ہیں۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ اچھا، نبوت یا رسالت شروع سے مردوں ہی کو ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس شان کے ساتھ پیدا کیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ ایک عورت ایک شیخ سے کہنے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا؟
کسی عورت کو رسول نہیں بنایا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو عورت کو نہ نبی بنایا نہ رسول بنایا، ہاں مگر عورت کو نبی اور رسول کی ماں بنایا، تو تم کیوں اللہ کی تقسیم پر اعتراضات کرتی ہو؟ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اللہ نے مختلف شکلیں بتا دی کہ تم کیسے میری تدبیر سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہو۔ میں زمین میں دھسا دوں، اوپر سے آسمانی ہوا بھیج دوں، یا اچانک چلتے پھرتے تم کو پکڑ لوں۔ کیسے آتے ہیں فالج؟ کوئی پلان کر کے، کوئی الارم دے کر آتے ہیں۔ اب جو کارڈیاک اریسٹ کا نیا نام آیا ہے، ہارٹ فیل، ہارٹ اٹیک تو ہم سنتے تھے، کارڈیاک اریسٹ، بالکل آپ کا جو دل ہے وہ کسی نے اریسٹ کر لیا، لمحے میں چوک ہو جاتا ہے۔ اللہ کہے ڈر نہیں لگتا؟ کھڑے کھڑے لوگ جو ہے نا لمحوں بعد زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدے کرتے ہوئے کبھی دائیں گرتا ہے اور کبھی بائیں؟ کبھی اپنے سائے کے کمیونیکیٹ کر کے دیکھیں کہ کبھی وہ آپ کے ایک رخ سے ہوتا ہے، کبھی ایک رخ، کبھی وہ پیچھے آپ آگے، کبھی وہ آگے آپ پیچھے، سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ملائکہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ٹٹا پٹا سا انسان ہے یہ اللہ تعالیٰ سے حجتیں لگاتا ہے؟ قد کیا ہے اس کا؟ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا مجھ سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات پر چل رہا ہے۔ یعنی اللہ ہی کے جو شریعت ہے وہ ساری کائنات مان رہی ہے۔ سورج، چاند، زمین، تارے، بس اگر کسی کو چوائس دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک انسان اور ایک جنات ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ یہ اپنے پاس انڈر لائن کریں، افا غیر اللہ تتقون، سورہ نحل آیت نمبر 52۔ جب کوئی کہنا کہ مجھ سے ڈرو، یا جب کوئی گناہ اس نشے میں کر لیں کہ فلاں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو یہ آیت یاد کر لیجئے گا، افا غیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ کہ یہ ہم سب سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، کتنے گناہ تو ہم اس چکر میں کر دیتے، فلاں نہ چھوڑ دے، فلاں نہ ناراض ہو جائے، فلاں کو برا نہ لگ جائے، تو اللہ کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا تقویٰ رکھا جائے۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے ہیں۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی ہے اور بس خون کا سا گھوٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ خود کو بیٹیاں ہوتی تھی تو بہت برا لگتا تھا، اور اللہ کے لیے اولاد تجویز کر رہے ہیں، پہلے تو گناہ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور پھر بدبخت کر کیا رہے ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ بیٹیاں پسند کر رہے ہیں۔
اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے کسی کو خبر دی جائے کہ بیٹی ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور مارے شرم کے اپنی بیٹی کو چھپا دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے اور وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھے تو اللہ کے نبی جو ہے نا کلمے کے بعد بشارتیں سنا رہے تھے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا صحابہ کو تو اللہ کے نبی کی بات پہ بلائنڈ ٹرسٹ تھا، بس کہہ رہے ہیں تو ہو گئے معاف، کلمہ ہے ہی ایسی چیز۔ ایک صحابی بے چین ہو گئی ہے خوشخبری سن کے، تو اللہ کے نبی سے تھوڑا دور بیٹھے تھے، قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی سارے معاف ہو جاتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں پیارے سارے معاف۔ پھر تھوڑا اور قریب آئے، اللہ کے نبی کیا اللہ میرے ایمان لانے کے بعد میری جہالت میں کیے گناہ سارے معاف کرے گا؟ آپ نے کہا ہاں ہوں گے معاف، کیوں نہیں ہوں گے؟ تیسری بار پھر پوچھا، پھر اللہ کے نبی نے کہا بتا تیرے دل میں کون سا گناہ ہے جو کھٹک رہا ہے، کیوں اتنا بھاری پن تمہیں محسوس ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے ہاں بیٹی ہوئی تھی اور مجھے اس کو دفنانے میں تھوڑا وقت لگا۔ مختلف ان کے بارے میں آتا ہے کہ شاید نانی کے گھر رہنے چلی گئی تھی یا سوچتے تھے کل دفنا دوں گا، آج دفنا دوں گا، کل دفنا دوں گا، سفر پہ چلے گئے۔ لیکن جتنے عرصے ان کی بیٹی ان کے ارد گرد رہی، ہمیشہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ باپوں سے بیٹیوں کا ایک الگ ہی تعلق ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ آہستہ آہستہ میرے گھر میں پلتی چلی گئی، میں آتا تو مجھے پانی دیتی، میرے جوتے اٹھا کے رکھتی، یہاں تک کہ میں ایک دن اپنے ماحول میں نکلا، محلے میں، تو لوگوں نے مجھے تانا مارنا شروع کیا، اب تک تو نے بیٹی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں مکے میں ایک پورا قبرستان تھا جہاں بیٹیوں کو جا کے دفنا دیا جاتا تھا، کوئی گود کی دفنا کے آ جاتا، کوئی چند سال کی دفنا کے کہتے جب مجھے لوگوں نے غیرت دلائی اور کہا کہ گالی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے تو میں نے گھر آ کر اپنی بیٹی کو بلایا۔ اچھا بیٹی کی انسیت اٹیچمنٹ ابا سے ایسی تھی کہ ایک آواز پہ پیچھے پیچھے کہنے لگی، میری بیوی نے بہت روکا مجھے، وہ میرا ارادہ جانتی تھی میں کیوں اپنی بیٹی کو بلا رہا ہوں، بہت روکا لیکن میں نہیں رکا، یہاں تک کہ میں نے ایک پھاوڑا بیلچا اٹھایا اور اپنی بیٹی کو بلایا۔ میں آگے آگے چلتا تھا، وہ میرے قدموں کے اوپر جو نشان نہیں بنتے صحرائی زمین پہ، وہ ان پہ پاؤں رکھ رکھ کے میرے پیچھے آ رہی تھی اور میں اس کو اس قبرستان میں لے گئی۔ وہ پورے رستے پوچھتی رہی کہ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، بس میں اپنا دل کی کمینگی کے ساتھ نا اس کو وہاں لے گیا۔ تو میں جب دھوپ کی روشنی تھی، جہاں سے دھوپ مجھ پہ پڑتا وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی اور میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کی۔ بچوں کو نہیں دیکھا آپ ان پہ ہم نے گڈھے کھودے، وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے آپ کے گڈھے کھودتے ہیں، کہنے لگے میں بیلچے سے کھود رہا تھا مٹی اور وہ اپنے ہاتھوں سے نا کھڈا بنائی جا رہی تھی، اور بڑی دیر تک جب میں بیلچا مارتا ہوں میرے داڑھی پہ آ کے مٹی لگتی تو میری داڑھی سے مٹی ہٹاتی، میرے شولڈر سے مٹی ہٹاتی، میرا پسینہ صاف کرتی، میرے آگے سایہ بن کے کھڑی ہوتی۔ لیکن اس دن میرے دل میں میرا غصہ اور وہ غیرت اٹھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ میں نے پھر اس بچی کو قبر میں ڈالا تو پہلے تو وہ کھیل سمجھ کے نا کھیلتی رہی، اب میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالتی، لیکن جب اس کو یہ اندازہ ہوا کہ میں تو اس کے سر پہ مٹی ڈالنے لگا تو اس نے چیخنا شروع کیا، اور اللہ کے نبی وہ اتنا چیخی کہ بابا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں نے کیا کیا، مجھے اس میں سے نکالیں۔ لیکن اللہ کے نبی اس دن تو مجھ پہ ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ اس کی آوازیں اس مٹی میں دب گئیں اور میں تیزی سے واپس آئی۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ واقعہ سنا کے میں نے جب نظر اوپر کر کے دیکھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھیگی ہوئی تھی آنسو سے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنی بچی کو سسکتا بلکتا اس قبر میں چھوڑ کے آ گیا، اب بتائیں نا کیا میرا یہ جرم بھی معاف ہو جائے گا؟ کتنا ان کے دل پہ قطر، اور وہ بھی اپنی اولاد پر، وہ جب اگلا بھیک مانگ رہا ہے زندگی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا، ان کو اپنے سے قریب کہا، آپ نے کہا یقیناً میرے پیارے جب ایک کلمہ لا الہ پڑھتے ہو نا تو پچھلے گناہوں کی عمارت ہی گر جاتی ہے ساری کی ساری، تو تیرا یہ گناہ بھی اللہ بخش دے گا۔ تو اس قدر ان کو بیٹیوں سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن اللہ کو تجویز کرتے تھے تو کیا تجویز کرتے تھے؟ آپ اگر جو لوگ اگر پنجاب بلونگنگ ہیں، آپ پنجابیوں کا، سب کا نہیں، ان جنرل نہیں کہہ رہی، لیکن دیہات میں جہاں ابھی تک اتنا شعور نہیں ہے، اپنے گھر بیٹی ہو تو بہت روتے ہیں، بیٹے کی خواہش کرتے ہیں، اور اگر اپنی گائے بھینسوں کے ہاں لڑکا ہو جائے تو بہت روتے ہیں، کیونکہ انہیں کیا چاہیے، انہیں لڑکیاں چاہیے، ان کی نسل چلے، ان کی گائے بھینسیں تگڑی ہو جائے، یعنی اللہ سے تجارت کر کے بیٹھے، اپنے لیے بیٹا چاہیے اور کٹے کے لیے لڑکا چاہیے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے بیٹیاں رکھتے ہو کہ بیٹے رکھتے ہو، میرے لیے بیٹیاں تصنیف کرتے ہو، بڑی بری بات ہے جو تم میری طرف لگاتے ہو۔
اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ شیطان آج لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب اس پر نازل کی تاکہ ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن پر یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کے اتری ہے جو ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لے۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین اس کی بدولت جان ڈال دی گئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ اللہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم۔ فرثن کہتے ہیں گوبر کو اور دم کہتے ہیں خون کو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنے ہیں کہ تمہاری مثال کے طور پہ ایک بھینس ہے، شدید کالے رنگ کی ہوتی ہے جو بھینس ہوتی ہے، اندر ایک رگوں میں اس کے گوبر دوڑ رہا ہے اور ایک میں اس کے خون دوڑ رہا ہے، اور ان دونوں نالیوں کے بیچ میں سے دودھ نکل کے آتا ہے، لیکن دودھ میں نہ گوبر کی بو ہوتی ہے نہ خون کی بو ہوتی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا اللہ کے پردے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، کیا پتلی جھلی جیسی نالیاں ہیں، لیکن نہ وہ گوبر کی بدبو قبول کرتی ہے وہ نالی کے اندر بہتا دودھ، اور نہ وہ خون کا رنگ قبول کرتی ہے، اور نہ بھینس کا رنگ اتر کے اس کو کلوس ملتی ہے۔ کیسے اس کے تھنوں سے بالکل نکھرا ہوا دودھ بے بو کا نکلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان میں سے ہم تم کو ایک بہترین چیز پلاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لبنن۔ لبن کہتے ہیں دودھ کو، ہم تم کو لبن پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سائغن للشاربین، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ شوق سے پیتے۔ آپ کے سامنے معراج کی رات میں 4 پیالے یا 2 پیالے رکھے گئے تھے جس میں شہد تھا، ٹھنڈا پانی تھا، دودھ تھا، اور شہد، پانی، دودھ، اور چوتھی کیا چیز تھی؟ شراب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 پیالوں میں سے دودھ کا پیالہ پینا پسند کیا، جس پر حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو پسند کیا، یعنی دودھ پینا فطرت کی دلیل ہے، پیا کریں دودھ، لازمی پیا کریں۔ اور اب احساس ہوتا ہے پینا کتنا ضروری تھا جب ہڈیاں چٹاخے پٹاخے مارتی ہیں نا۔ اس طرح کھجور کے درختوں اور انگوروں کی بیلوں میں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ انگور سے آپ کو پتہ ہے شراب کشیدی جاتی ہے، اور صرف ایک انگور کی اگر آپ اسٹیجی دیکھیں نا، انگور ہے، منقع ہے، کشمش ہے، کالا انگور ہے، اتنی سی وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا شان رکھی، کھجور ہے، چھوارا ہے، کھجور کی گٹھلی کا پیسٹ ہے، اتنے سے کہ اندر آپ اس کی کیفیتیں بدلتی جائیں، ایسا لگتا ہے اللہ کے پاس کوئی آٹو ڈور رکھی ہوئی ہے، کبھی اس ڈائی میں اس کو چینج کر دیتا ہے، کبھی اس ڈائی میں۔ مجھے خود نہیں پہلے پتا تھا کہ انگور کی کشمش ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پتہ لگا اچھا بھی منقع ہوتا ہے۔ بلیک انگور کے الگ فائدے ہیں، گرین انگور کے الگ فائدے ہیں، اور تو اور ان کو کشید کے شراب بھی ان سے بنتی ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی، خفیہ اشارہ ہے۔ اگر صرف شہد کی مکھی کو آپ اسٹڈی کر لیں آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے، یہ کمال کہ ہم اس کے ڈنگ سے خالی بھاگتے ہیں، اس سے یا تو شہد کا فائدہ لیتے ہیں یا اس کے ڈنگ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے اوپر جتنی ریسرچز کی گئی ہیں قرآن میں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو اسپیشلی بیان کی ہے، مطلب عنکبوت ہے، نحل ہے، نمل ہے، ذبابن مکھی کو کہا جاتا ہے، بعوضہ مچھر کو کہا جاتا ہے، فیل ہاتھی کو کہا جاتا ہے، ابابیل از اے کائنڈ آف پرندہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات کو مینشن کیا ہے نا،
ان کو تو آج سائنس تھک گئی، ایسی ایسی ریسرچز ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مکھی جو اپنا گھر بناتی ہے نا پہاڑوں پہ یا درختوں پر، یہ وحی کے ذریعے بناتی ہے، اس کو بہت سیکرٹ اشارہ ملتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں مکھی بزنگ ایسے گول گول گھومتی ہے، جی اس کا ریڈار سسٹم ہے، یس، جسے آج کی اللہ اس کو وہی کہہ رہا ہے اور سائنس اس کو ریڈار نیٹورک کہتی ہے۔ یہ پورا جو ہے نا 8 9 6 2 3 ایسے بلر 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 میں نا اپنا میپ ڈرا کر کے جاتی ہے۔ یہ کسی کو آ کے بولتی نہیں سنو سنو میں نے وہاں تمہارے لیے جو ہے نا بچوں چلو آؤ میں نے تمہارے لیے نیا چھتا بنایا، نہیں، یہ صرف امپریشن چھوڑتی ہے اور پورا کا پورا جھنڈ آتا ہے مکھیوں کا، اسی ٹرک کو فالو کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ خفیہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وحی کا راستہ سکھایا ہے۔ اور شہد کی مکھی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں نا، یہ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھی رہتی، کوئن سسٹم بناتی ہیں، پڑھا ہوگا بچپن میں ان کی ایک کوئن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ پہاڑوں اور درختوں پہ اور ٹاٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چڑھا۔ اللہ نے اس کے لیے راستوں کو ہموار کیا۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے، مختلف الوان، لون کہتے ہیں اس کو کلر کو، اور الوان کہتے ہیں کلر کی جمع کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے پیٹوں میں سے، یہاں یخرجو من بطونہا، بطون بطن کی جمع ہے، بطن کہتے ہیں ایک پیٹ کو اور بطون کہتے ہیں ایک سے زیادہ پیٹ کو۔ ہمیں نہیں پتا تھا پہلے کہ شہد کے پیٹ میں جو ہے نا جسم میں 2 پیٹ موجود ہیں، ایک پیٹ نہیں ہے شہد کی مکھی کا۔ اور ابھی آپ آگے پڑھیں گے ایک مخلوق ایسی ہے جس کا پیٹ ہی نہیں ہے اور وہ بھی ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، اس کے ایک سے زیادہ پیٹ ہے، ایک پیٹ میں یہ اپنا فضلہ جمع کرتی ہے اور ایک میں یہ اپنا شہد جمع کرتی ہے۔ اتنا پیور اللہ نکال کے دیتا ہے، اور یہ اشارہ ملا ہے فی مم بطونہا، اپنے پیٹوں میں سے نکالتی ہے، اور کیا نکالتی؟ شرابن، ایک پینے کی چیز۔ کس طرح کی ہوتی وہ پینے کی چیز؟ مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں۔ شہد کے رنگ دیکھیں آپ لوگوں نے، بلیک کلر کا بھی ہوتا ہے جسے ہم دیسی شہد کہتے ہیں، لائٹ براؤن ہوتا ہے، ڈارک براؤن ہوتا ہے، مسٹرڈ کلر کا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ ایک درخت سے نکالا جاتا ہے، جیسے کنو کے درخت کا شہد ہے، بیری کے درخت کا شہد ہے، دوسرے کسی درخت کا شہد ہے، سب کے کلر اور ٹیسٹ بھی الگ ہوتے ہیں۔ کیا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پہاڑی سلسلوں سے جب منگاتے ہیں تو ان کا کلر اور ٹیسٹ بالکل الگ ہوتا ہے، پہاڑی سلسلوں کا شہد کی، جی، جیٹ بلیک، میرے پاس جو ہے وہ دیسی جیٹ بلیک شہد ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون اس میں رنگ بھر رہا ہے، سبحان اللہ، مختلف الوانہ، اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور کیا لے کر آتا ہے شہد؟ فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اور حقیقتاً جو اس یقین سے ڈیلی شہد استعمال کرتا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو بہت سی دوائیوں سے اس کا پیچھا چھوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ریگولر بیسز میں جب ان کو شہد اویلیبل ہوتا، آپ شوق سے شہد لیتے تھے۔ ہم پورا میٹھا بنا کے اس میں 1 چمچ شہد ڈالتے ہیں، آپ کا میٹھا ہی شہد ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کو ان کی بیٹی نے زیتون کا تیل ایک سالن پہ ڈال کے دیا تو وہ ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تم نے مجھے 2 سالن دے دیے، زیتون تو اپنے اندر پورا ایک خود سالن ہے۔ جب ہم اپنے کھانوں پہ بھگار لگاتے ہیں، مجھے حضرت عمر کی بات یاد آتی ہے، کھانوں پہ الگ سے بھگار، نہاری بھی تیل اور گھی میں بنی، اور پھر نہاری میں تڑکا بھی سمت کو الگ سے چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی مر جاؤں گا ایسا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ان کی بیٹی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے نیچے سالن ہے، اوپر تم نے زیتون کا تیل ڈال دیا، میں تو روٹی اور زیتون ایک سالن روٹی میں کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا زیتون کا تیل مکمل ایک سالن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مکھی کے اندر رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ بدترین عمر کون سی ہے؟ ارذل العمر، جس کو بڑھاپا کہا جاتا ہے، جس میں انسان سٹیا جاتا ہے، گھر والے لٹرلی بیزار آ جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ٹھیک ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ ارذل العمر بندہ بڑھاپے میں آئے، 40 سال میں فالج کا اٹیک ہو گیا، 36 سال کے ہیں کوئی ایسی بیماری آ گئی پھوڑے کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی، ایسا بڑھاپا جو بوجھ بن جائے بندے پر بھی اور اس کے پیاروں پر بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارذل العمر سے ہمیں بچانا، محتاجی کے بڑھاپے سے بچانا، اللہ بزرگی کے ساتھ اپنی ملاقات نصیب فرما دیجیے گا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ یہ ہے ارذل العمر، اپنے زمانے کے پروفیسر، لیکچرار،
اور پتہ نہیں کون کون سے رینک، اور بڑھاپے میں اپنے گھر کا پتہ بھول جاتے ہیں، الٹی قمیض پہن کے آ جاتے ہیں کچھ بزرگ. کتنی یقین کریں اس سوچتے ہیں یہ بندہ اپنی جوانی میں کیا بندہ تھا، اور آج دیکھو کہ اس کا کوئی ایسے مذاق بنا رہا ہے، کوئی ایسے مذاق بنا رہا ہے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہیں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ بہت پیاری لطیف سا اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا، اس کو غور سے سنیے گا. لوگ کہتے تھے معاذ اللہ کہ اللہ بھی بارش دیتا ہے اور فلاں بابے کی دعا سے بھی بارش ہو جائے گی، یا فلاں کے ہاتھ میں جو نا بارش ہے. بہت سے مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ پہلے آسمان کا خدا کوئی اور ہے، دوسرے آسمان کا کوئی اور ہے، بارش کا خدا کوئی اور ہے، اولاد دینے کا خدا کوئی اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ بات سنو، ہم نے تم میں سے ایک کو رزق دیا، ٹھیک ہے، ایک کو اس کا غلام بنا دیا، ایک مالکن ہے اور ایک غلام. کیا مالکن اپنے غلام کو اتنا مال دے گی کہ وہ اس کے برابر آ جائے؟ کبھی دے گی؟ کبھی نہیں. یوں تو اس کا ڈفرینس ختم ہو جائے گا نا مالک اور غلام کا. تو اللہ تعالیٰ کہ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ لیا تم نے؟ میں کیوں اپنے ساتھ کسی کو شیئر بناؤں گا؟ لوگوں کا عقیدہ ایسا سیدھا کر دینا اللہ کہ تم تو ایسا کرتے نہیں ہو، اپنے غلام کو غلام رہنے دیتے ہو، تو میں بھی اپنے بندوں کو بندہ رہنے دیتا ہوں، خود ان کا خالق بن کے رہتا ہوں. سمجھ آئیے مثال؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہم جنس بیویاں بنائی. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے من انفسکم اپنی ہی جیسی بیویاں بنائی، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے. یہ واحد پلیس ہے جہاں پوتوں کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی کہ اولاد کی اولاد، آپ اس کو نواسے کہہ لیجئے، نواسے کہہ لیجئے، پوتے کہہ لیجئے، پوتیاں کہہ لیجئے. کسی بہو کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنی ساس کے پاس سے اپنے بچے اٹھا کے لے جائے کہ صرف میرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے پوتوں کا ذکر کیا، آپ کے لیے آپ کے پوتوں کا ذکر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم جنس بیویاں بنائیں. امیجن کریں کہ اگر انسانوں کی شادیاں جنوں سے ہو رہی ہوتی ہیں، اور کوئی کہتا لیجیے اپنی جن بہو سے ملیے، وہ کہیں لیجیے اپنی چڑیل بہو سے ملیے، کوئی کہے لیجیے اپنے سرکٹے داماد سے ملیے، تو کیسا لگتا ہم کو؟ کبھی ہم نے اس چیز کا ولنگلی شکر نہیں کیا کہ ہم تو الگ برادری کے قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اتنے تو ہم تھرڈ کلاس ہماری ذہنیت ہے، میری برادری سے باہر. برادری چھوڑو، جان سے باہر اٹھا کے لے آتے، اور پریاں اٹھا کے لے آتے، اور پچھل پیریاں اٹھا کے لے آتے، کیا ہوتا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہاری ہی جانوں میں سے تمہارے لیے بیویاں پسند کر دی. اللہ کا میں یقین کرے اتنا شکر ادا کرے. کسی جانور سے شادی نہیں ہے، کسی جن سے شادی نہیں ہے، انسانوں کی شادیاں انسانوں سے پیکجڈ ہیں. اور پھر کیا کیا عطا کیے ہیں؟ ان میں سے تم کو بیٹے دیے، بیٹیاں دی، اور پوتے عطا کیے، اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. کتنی نعمتیں ہیں سبحان اللہ. جو ہیں یہاں دادی نانی، انہیں پتا ہوگا نواسے اور پوتیوں کی کیا محبت ہوتی ہے. پہلے سمجھتی ہوں گی کہ اپنے بچے پال لیے اب چھٹی، نہیں جی، اب بچوں کے بچے بھی آپ کے پاس پہنچتے ہیں محبت لینے کے لیے. ٹھیک ہے، ساتھ رہیں، جوائنٹ میں رہیں یا سیپریٹ میں رہیں، بہرحال یہ محبت ہے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آ گیا نا بھائی، ہے یہ محبت بلٹ ان ہے. کوئی کہتی مجھے تم میں اپنا شکور نظر آتا ہے، اپنے بچوں کو یوں قریب کر کر کے. پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھنے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین میں سے، اور نہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں مانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. سورہ نحل میں اللہ نے بڑی پیاری پیاری مثالیں دے کر بات کی. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے نہ بن آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ گونگا اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، کوئی کام اس کے ذمہ لگاؤ سیدھا نہیں کرتا. یہ ہے خدا کے علاوہ جن کو اپنا شریک بنا رکھا ہے. کس کام کے ہیں یہ تمہارے شریک؟ اور ایک تو ایسا ہے جو بڑے انصاف سے معاملے کرتا ہے. میرا رب کریم اندر باہر سب دیکھتا ہے. بتاؤ کیا تمہارے دونوں یہ معبود ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟
اپنے تو بتوں کی تمہیں صفائی کرنی پڑتی ہے اور رب تمہیں صاف کر کے دے دیتا ہے۔ ایک بار بارش ہوتی ہے، جس چھت کا کونا آپ نے کبھی نہیں دھویا اللہ وہ چمکا کے دے دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کس کے پیچھے کس کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ جو بوجھ ہے، اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنا کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کلمح البصر، کلمح البصر کہتے ہیں پلک کے جھپکنے سے بھی پہلے۔ تمہیں قیامت بہت دور دکھتی ہے، اللہ کے نزدیک قیامت بہت قریب۔ اور پتہ ہے بہت سی تفسیر ہوں گی اس بات کی، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی تفسیر سناؤں کہ ہمیں قیامت دور دکھتی ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ قیامت بالکل نزدیک ہے۔ تو معاذ اللہ، اللہ جھوٹے نہیں ہے، نہ میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے۔ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں 50,000 سال ہے، ابھی دجال آئے گا، فلانا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا آخری نشانیاں ایسی پوری ہوں گی کہ ایک کے بعد ایک 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 یوں چٹکی بجے گی اور ایک اور نئی نشانی آ جائے گی۔ جس اسٹیپ فتنے کے دور میں آپ بیٹھے ہوئے، ایک ملک سے جنگ شروع ہوئی نہیں، وہ 8 ملکوں تک پہنچ چکی ہے لمحوں میں۔ لمحے لگے نا، بلیٹن آپ دیکھ رہے تو نیچے ایک اور آگے کے ایک اور جو ہے نا میزائل فلاں ملک پہ داغ دیا گیا۔ کیسی تیزی سے چیزیں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ معاملہ یہ ہے میری پیاری بہنوں، میں اور آپ جو قیامت کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم لٹرل دیکھ رہے ہیں اس کو، ہم زمینی نظر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قیامت دیکھ رہا ہے وہ ایریل نظر دیکھ رہا ہے۔ آپ یہاں سے بیٹھ کے کیا حیدرآباد تک دیکھ سکتی ہیں؟ آپ یہاں سے بیٹھ کے ایئرپورٹ سے بیٹھ کر لانڈھی دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں دیکھ سکتی۔ میں آپ کو کھلے میدان میں بھی کھڑا کر دوں، بولوں جاؤ لانڈھی کا 2.5 نمبر دیکھ کر مجھے بتاؤ، آپ کہیں گی مجھ کو نہیں دکھتا۔ لیکن میں آپ کو بٹھا دوں اس میں ایروپلین میں، ایروپلین کی طرح ایک اور کیا ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر میں، ٹھیک ہے، اور آپ کو آسمان سے اب دکھاؤں تو آپ ایک لمحے میں بولیں گے یہ رہا ایئرپورٹ، یہ رہی ملیر کینٹ کی چوکی، یہ رہا لانڈھی کا فلاں مقام۔ جب انسان ایریل دیکھتا ہے نا ہوائی، تو اس کو ایک لمحے میں سب نظر آتا ہے۔ آپ نے جس نے آپ میں سے جہاز کا سفر کیا ہے، آپ اونچا اڑتی ہیں آپ کو پورا دبئی نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسا ہے؟ پورا جدہ یوں آپ کو ذرا سے اوپر سے جھانکتی ہیں، آپ کو ایک لمحے میں 100 بلڈنگیں نظر آ جاتی ہیں۔ دس از دا ایریل ورژن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ ایریل۔ اللہ کو تو دکھ رہا ہے یہ کھڑی ہوئی قیامت۔ مجھ کو چونکہ میں زمینی رستے سے دیکھ رہی ہوں اور لمیٹڈ ویژن سے دیکھ رہی ہوں، تو مجھ کو قیامت بہت دور لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پتہ ہے اس کے وہ ایسے آئے گی کلمح البصر، تمہاری نگاہ بھی نہ جھپکے گی اور قیامت آ جائے گی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کپڑا خریدنے والا خرید رہا ہوگا اور قیامت آ جائے گی، کنویں سے ڈول نکال کے پانی لے رہا ہوگا کوئی اور، قیامت آ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کس حال میں آئے تھے ماں کے پیٹوں سے؟ جاہل، چوپٹ۔ اور آج تھوڑا سا پڑھ لکھ کر ماں کو کیا سمجھتے؟ جاہل، چوپٹ۔ حد ہو گئی۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ سب سے پہلے جو حص ایکٹیو ہوتی ہے ماں کے پیٹوں میں وہ کان کا ہی ذکر آتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنا دیا۔ وَجَعَلَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ پرسکون رہنے کے لیے کون سی جگہ ہے؟ گھر۔ انتہا ہے اس قوم کی جو کہتی ہے میں بہت بور ہو گئی ہوں، گھر میں دل نہیں لگ رہا، بے سکونی ہے، مجھے گھر سے باہر جانا ہے۔ اللہ نے سکون کہاں رکھا ہے؟ گھروں میں۔ لیکن کیا معاملے ہیں، کبھی اس کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے، کبھی اللہ کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے۔ جو حق کھاتا ہے نا وہ کبھی پرسکون نہیں رہتا۔ کبھی یاد رکھ لیں، اکثر اگر کوئی بھائی کسی بہن کا وراثت میں حصہ نہ دے نا، تو بہنیں ایک جملہ بولتی ہیں بھائی تمہیں ہضم نہیں ہوگا، تمہیں سکون نہیں آئے گا کبھی بھی۔ تو میں کہتی ہوں کہ بھائی اگر تمہارا حق کھا کے پرسکون نہیں ہے تو تم سالوں سے نماز نہیں پڑھتی ہو۔ تم اللہ کا حق کھا کے کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ تم اللہ کو ویلیو نہیں کرتی ہو، تمہیں تمہارا بھائی کیسے ویلیو کرے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نا سنت ہے، جو اللہ کو سب سے اونچا رکھتا ہے اللہ اس کی قدر سب کی آنکھوں میں اونچا کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں کو نیچا کرتا ہے بہت کچھ کر کے بھی اس کو اپنے پیاروں سے قدر نہیں ملتی، نہیں ملتی، نہیں ملتی۔ اپنی زندگی میں اللہ کے لیے قدر کا معاملہ کرے، اللہ آپ کی قدر کروا دے گا۔ انسان نہیں کرے گا تو جانوروں سے کروا دے گا۔
اس نے جانور تو گھروں کو اللہ تعالیٰ نے باعث سکون بنایا ہے. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے ہیں جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. دیکھیں وہ جو ٹینٹ وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگ جو نا جانور کی کھالوں سے وہ بنا کے ٹینٹس بنا کے لے کر جاتے ہیں. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی ہیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا ہے. کون کون سی چیزیں اللہ کی؟ بادلوں کا سایہ، درختوں کا سایہ. یہ ساری نعمتوں کے کبھی پیسے دیے اللہ کو؟ دھڑا دھڑ سانس لیے جاتے ہیں. اللہ نے کیسے سکھایا ہوا کاربن ڈائی آکسیجن کو. اگر مشین سے سانس لینا پڑ جائے تو چند گھنٹے کے وینٹیلیٹر کے وہ لاکھوں چارج کرتے ہیں اور تکلیف الگ ہوتی ہے. یہ اصل میں سورہ نحل میں اتنی نعمتوں کے بعد بھی اگر کوئی اپنے رب تک نہیں پہنچ پایا کیا جواب دے گا اللہ کو؟ ایک ذرا سے اتنا ٹائم ملے نا تو ضرور اس کی نعمتوں کو ایک پیج پہ لکھیں. ایک سورت میں میکسیمم نعمتیں بتا رکھی ہیں اللہ نے. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں کچھ ہوش بھی ہے اس روز کیا بنے گی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہ ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے پروردگار یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے تم جھوٹے ہو. اس وقت سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے میں جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. ساری گواہ امتوں کے اوپر گواہ ہوگا اور پھر سارے امتوں پر فائنل گواہ رسول اللہ کھڑے ہوں گے اور یہ امت کھڑی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گواہی میں کتنے سچے ہیں. اللہ کے نبی سے سچا کون؟ اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے فیوریٹ ہے اللہ ان کو بچ دے. اللہ کے نبی بالکل حق اور انصاف پر گواہی دیں گے. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے سر تسلیمیں خم کر دیے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تم کو حکم دیتا ہے دو باتوں کا، عدل کرو، احسان کرو اور صلہ رحمی کرو. کس چیز کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ عدل کا معاملہ کرو، انصاف کرو. بہت بھاری کام ہے عدل کرنا. دو بیویوں میں کرنا پڑے، دو بچوں میں کرنا پڑے، اس کے باوجود حقوق اللہ اور حقوق العباد میں عدل کرنا پڑے. روح اور جسم کا تعلق رکھنے پہ عدل. روح کو اتنا کھلاتے ہیں کہ جسم نڈھال ہو جاتا ہے یا جسم کو اتنا کھلاتے ہیں کہ روح بیمار رہ جاتی ہے. عدل کا معاملہ ہر معاملے میں. دنیا میں جو آپ کو کائنات میں ایک سکون دکھتا ہے نا، کبھی شور نہیں ہوتا، سورج میاں باہر نہیں آ رہے، چندہ میاں واپس نہیں جا رہے، سب چیزیں کیسے ہو رہی ہیں؟ صرف عدل کی وجہ سے سکون ہے. آج اگر ان میں سے ذرا سا عدل سلپ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے چاند سورج ایک آسمان پہ ہوتے ہوئے ٹکر کھا جائیں گے. پوری کائنات میں جو ٹرنکویلٹی ہے وہ صرف عدل کی وجہ سے. ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور ہر کوئی جو کام کرتا ہے انصاف کے مطابق. اور ہمارے گھروں میں جو بے سکونی ہے وہ کس لیے ہے؟ عدل نہیں ہے، بالکل عدل نہیں ہے. بیوی کو ٹائم دے رہے ہیں تو ماں کا حق کھا رہے ہیں، ماں کے ہو رہے ہیں تو بیوی کا حق کھا گئے. سب سے پہلے اللہ حکم دیتا ہے بالعدلی
پھر دیتا ہے والاحسان، ہر نیکی کو احسان کے درجے پہ کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی سے اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ 3 کام کرنے کا کہتا ہے اور 3 کام نہیں کرنے کا کہتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، جب تم اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کر لینے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا، بڑی محنت سے نیکیاں کی، بڑی محنت سے تھکن کے ساتھ قرآن پڑھا، اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ خود ہی جو ہے ابھی رمضان سے سلپ ہو کے شوال میں پہنچیں گے، اپنی نیکیاں خود ہی ضائع کر دیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں اس عورت کی طرح سے جو سود کاٹتی ہے۔ آسان کام ہے اڈی پہ کام کرنا، کوئی آسان، اور پھر بعد میں خود ہی اپنا بنا ہوا کپڑا کاٹ کے ختم کر دے۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی کہ تم میں سے کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے فائدے کے خاطر بیچ نہ ڈالو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ کتنی پیاری آیات ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ سب فائنلی کیا ہوگا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس دن بھی ہم نے زکوٰۃ میں یہ حدیث پڑھی تھی کہ آپ نے ایک بکری ذبح کروائی اور کہا عائشہ بانٹو 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 بانٹو، یہاں تک کہ صرف ایک اس کا بازو رہ گیا، تو آپ نے کہا عائشہ کیا بچا؟ تو کہنے لگی اللہ کے نبی صرف بکری کی دستی بچی ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں عائشہ، جو ہم نے بانٹ دیا وہ بچ گیا، یہ تو ابھی ہم کھا کے پورا کر دیں گے، جو میرے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بچا رہ جائے گا۔ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ہو مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کریں گے، حیاتن طیبتن۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں، کیا ہم بہت مالدار ہو جائیں گے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یاد دلائیے گا، حیاتن طیبہ پہ بات کرنی ہے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے ایمان کو پختہ کر دے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا اور پڑھاتا ہے، یہ بات ہم نے اس دن کر لی تھی، حالانکہ اس کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے۔ کہیں بھی آپ کو قرآن پڑھ کے، ابھی تو آپ صرف اردو میں پڑھ رہے ہیں نا، کبھی آپ اس کو عربک میں پڑھیں، آپ مان ہی نہیں سکتے، کبھی آپ کا دل نہیں کہے گا کہ یہ ایک غیر عرب آدمی نے لکھا ہے۔ اس کی اتنی فصیح عربی ہے نا، اتنی زبردست ایلوکینسی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اے نبی، لوگ کہتے ہیں آپ نے فلاں عیسائی لڑکے سے سیکھا ہے، جبکہ وہ عیسائی تو عربی بھی بولنا نہیں جانتا۔ پھر اچھا آپ کو پتہ ہے آیات میں سے نا آیات تبدیل ہو جاتی تھی، منسوخ ہو جاتی تھی۔ شروع میں یہ حکم آتا تھا، پھر بعد میں دوسرا حکم، تو لوگ کہتے تھے ہم تو کہتے ہی خود لکھتا ہے، دیکھو اب حکم چینج کر دیا اس نے۔ کیسی کیسی باتیں رسول اللہ پہ چھانٹی جاتی تھی۔
حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو سیدھی بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گھڑتا، بلکہ خود جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کیا، اس پر اللہ کا عذاب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ ایک دفعہ عمار بن یاسر ایک صحابی رسول ہیں، ان کے والد بھی شہید، ان کی والدہ بھی شہیدہ یاسر بن یاسر تھے۔ ان کی والدہ تھی حضرت سمیہ، جن کو ابو جہل نے مسانے میں برچھا مار کے شہید کر دیا تھا۔ یہ بہت چھوٹے سے تھے، تو ان کے گھر میں نا ابو جہل اور اس کے ساتھی گھسے، تو خوب یاسر کو مارا، ان کے والد کو، ان کی ماں کو زد و کوب کیا۔ تو یہ بچہ نہیں جیسے چھپ جاتا کسی چیز کے نیچے، پھر ان کو نکالا، چھوٹی ایج کے تھے، ان کو خوب مارا، ان کو ڈرایا اور کہا کہ بولو ہمارے بت اچھے ہیں، تمہارا نبی جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ تو ان کو اتنا پریشر کیا کہ ان سے جو ہے نا اپنے بت کے نعرے لگوا دیے۔ اب دل میں کیا تھا عمار کے؟ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت، لیکن عمر کتنی تھی؟ چھوٹی عمر تھی، ڈر جاتا ہے جیسے بچہ۔ اچھا کہہ تو دیا آپ وسلم کو جو وہ کہتے گئے، بعد میں جو روتے بھی آئے رسول اللہ کے دربار میں، اور آپ کے سامنے حضرت عمار کی سسکیاں بنی، وہ کہہ رہے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، انہوں نے مجھ سے نا آپ کو یہ کہلوا دیا، اللہ کو یہ کہلوا دیا۔ تو آپ نے ان کو حوصلہ دیا، آپ نے کہا عمار صرف ایک بات بتا، جب تو یہ بول رہا تھا تیرے دل میں کیا تھا؟ تو رو کے کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں تو صرف آپ کی اور اللہ کی محبت تھی۔ تو آپ نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کسی نے زبردستی کروایا ہو اور دل میں ایمان ہو تو پھر خیر ہے، ہاں مگر جو اپنی مرضی سے ایمان بیچ دیتا ہے اور کہتا ہے چلو اس ملک کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ میں بتا نہیں سکتی کتنی تیزی سے بیچ میں ایک فتنہ آیا تھا قادیانی کا، جاب لیس لوگوں کو انہوں نے پورے بزنس بنا کے جرمنی کا ویزا تک دیا تھا، اور ایک سال کی ان کی کفالت قبول کی تھی، تو لوگوں نے دھڑا دھڑ چھوڑا تھا اپنا اسلام۔ تو بہت ضرورت ہے یہ سمجھنے کی کہ ذرا سے فائدے کے لیے کوئی اپنا دین نہ بیچ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمار کو تسلی دے کر بھیجا تھا۔ بخلاف اس کے یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے، انہوں نے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنی ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، وہ امن اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ یہ اشارہ ہے مکے کی زمین کی طرف۔ مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا آپ کی رسالت سے پہلے بڑا امن والا شہر تھا۔ امن والا شہر لوگوں کو تنگ کرتا تھا، لیکن لوگ اس کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ لوگوں کے اوپر ڈاکے کے لیے ہاتھ مارتا، لیکن ان پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، کہتے تھے یہ مکے کو کعبے کے سنبھالنے والے، کعبے کے کسٹوڈین ہیں۔ پھر کیا ہوتا تھا، آج بھی جیسے آپ حرم جائیں، ہر ملک کی خاص چیز حرم تک پہنچی ہوئی ہوتی، اسی طرح سے شروع سے چونکہ یہاں کعبۃ اللہ تھا، ایمان نہیں بھی تھا، جہالت کے زمانے کا حج ہوتا تھا، تو سارے ملکوں سے بڑے بڑے بادشاہوں کے تحفے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل امن میں تھے، مزے میں تھے، بنو ہاشم کے مزے، قریش کے مزے، فلاں قبیلے کے مزے، لوگ ان پہ دست درازی نہیں کرتے تھے کہ یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کے پاس رفاظہ اور سقایا ہے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیا، کوئی دیتا نہیں تھا تو اس کو لوٹنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو مزہ چکھایا، پھر ہم نے ان پہ بھوک بھی اتاری، ان پہ قحط بھی اتارا۔ آپ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے، بدترین قحط آیا تھا مکے والوں پر،
انہوں نے تو رسالت کی ناقدری کی. آپ سوچیں ان کے بیچ میں سے رسول کھڑا ہوا تھا، اگر مان لیتے تو کیا شان ہوتی مکے والوں کی. تو انہوں نے بڑی ناقدری کی. آخرکار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پہ مصیبتیں بھی بھیجی اور ان پر بھوک بھی مسلط کی. پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ وہ مردار ہے اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں بہت سے لوگ جو ہے نا میٹ ایٹر نہیں ہوتے، گوشت نہیں کھاتے، اور وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں گوشت نہ کھانا. آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں ہم بہت نرم دل ہیں، ہم کیسے ذرا سی زبان کے چسکے کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کر دیں. اپنے جانب میں آپ کو پتہ ہے بہت سے مسلم اس تھیوری سے اٹریکٹ ہو گئے. بہت سے مسلم کہتے ہیں واقعی لوگ کتنے نیک دل ہیں، ہم بھی نہیں کھائیں گے گوشت. آپ سے ہم کھاتے ہیں، ہمیں ایک دم اپنی بکری یاد آ جاتی ہے. لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک دفعہ میں ذاکر نائک صاحب کا ایک اسپیچ سن رہی تھی، بہت بڑی گیدرنگ میں ان کا اسپیچ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو کسی نے کہا کہ آپ مسلمان نا بہت وہ ہیں، ظالم ہیں، آپ ذرا سی زبان کے مزے کے لیے کسی کی فیملی ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں گوشت کھانے کا نہیں کہا. تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا ان کو؟ کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گوشت کھانے کو نہیں کہا ہے یا گوشت نہ کھانا نیکی ہے تو اللہ نے ہمیں نوکیلے دانت کیوں دیے؟